صحابہ کرام نے قربانی کا درس ہمیں دیا ہے. صحابہ یہی کہتے آ رہی ہو گے کوئی 1400 سال کے بعد کے مسلمان جو گرین کارڈ کے لیے، ویزے کے لیے، نیشنلٹی کے لیے خود کو قادیانی بھی لکھوا دیں گے. ہوں گے 1400 سال کے بعد کے مسلمان جو پلیٹ کی بریانی پر اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیں گے. ہوں گے وہ کوئی مسلمان جو اپنی آخرت تباہ کریں گے. ہم صحابہ ہیں، ہم حضور کی جماعت ہے، ہم نے حضور سے سیکھا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. 1400 سال کے بعد کا مسلمان کہتا ہے ہمارے لیے دنیا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے آخرت ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں سب چاہیے، صحابہ نے کہا ہمیں رب چاہیے. تمہیں دنیا مبارک ہو، ہمیں حضور کی محبت اور آخرت کی کامیابیاں مبارک ہو. اس دین کی خاطر بلال حبشی کو کیا مکہ کی وادیوں میں گھسیٹا نہیں گیا؟ تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا نہیں گیا؟ حضرت خباب ان کی کمر کو حضرت عمر نے جب دیکھا، اسی کمر تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی، کہا حضور کافر صرف کلمہ پڑھنے پر جو سزا ہمیں دیتے وہ یہ کہ نیچے آگ جلاتے، اوپر ہماری کمر ہوتی تھی اور چربی پگھل پگھل کر وہ نیچے آگ کو بجھایا کرتی تھی. یہ تھا اسلام کے لیے درد، اسلام کے لیے قربانی، دین کے لیے محبت صحابہ کرام کی. صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. ابو ذر غفاری نے کلمہ پڑھا تو مکے میں اعلان کیا، اتنا مارا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار ان کو مارا، بے ہوش کر دیا جاتا مار مار کے. عبداللہ بن مسعود جب سورہ رحمان کی تلاوت مکے کی وادی میں کرتے ہیں تو ابو جہل پکڑ کے مارتا ہے. ابو بکر پہلی دفعہ جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو کتنا مارا گیا ان کو. عمر بن خطاب کی بہن نے اسلام قبول کیا، بھائی نے مارا، کہا تم جان تو لے سکتے ہو، یہ دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان چکا ہے. ہم دین کے لیے قربانی دینے کے لیے نکلے. عامر بن جموح لنگڑے صحابی ہیں، بدر میں حضور لے کے نہیں گئے، احد کے لیے تیار، کہا حضور میں بدر میں بھی نہیں گیا، لنگڑا ہونے کی وجہ سے حضور نہیں لے کے گئے. کہا تم مدینے میں ہی رہو، لیکن احد میں گئے. کہا یا رسول اللہ کیا میں اس لنگڑاتے ہوئے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جا سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا تم جا سکتے ہو. انہوں نے تو کوئی عذر پیش نہیں کیا، انہوں نے تو کوئی بہانہ ایکسکیوز نہیں بنایا، انہوں نے تو لنگڑاتے ہوئے جنت کے مسافر بنے ہیں وہ احباب. ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ میرا بچہ حاضر ہے اور تو کچھ نہیں ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، جب تیر آنے لگے آپ کی طرف تو اس کو ڈھال بنا دینا تاکہ لکھا جائے ایک ماں نے اپنی اولاد کی قربانی دین کے لیے اس طرح بھی پیش کی ہے. حضرت عبداللہ بن جہش نے اپنی ناک تک کٹوائی ہے، کان تک کٹوائے ہیں میدان جنگ میں، اور کہا جب اللہ پوچھے گا کہ ناک اور کان کہاں ہے تو کہوں گا مالک تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی خاطر، تیرے مصطفیٰ کی خاطر میں سارا قربان کر کے آیا ہوں. ان کے پاس کپڑے پورے نہیں تھے، لباس پورا نہیں تھا، خوراک ان کے پاس پورا نہیں، رہنے کے گھر پورے نہیں تھے، لیکن وہ ایمان کے پہاڑ تھے. وہ لوگ وہ ایمان کے پہاڑ تھے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے. وہاں جب کلمہ پڑھا انہوں نے اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو پتھر برسائے جاتے تھے ان کے اوپر. انہوں نے کیچڑ میں بھی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے کیچڑ میں سجدے انہوں نے کیچڑ میں کیے ہیں، بارش ہوتی ہے مٹی نیچے، لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. آج قالینیں پڑی ہے مسجدوں میں، گرم ہیٹنگ مسجد کے اندر لگی ہے، ٹھنڈے موسم میں نرم و گرم سب کچھ یہاں مہیا ہے، لیکن نمازی نہیں ہے. وہ کچی مسجدوں میں پکے نمازی تھے، آج پکی مسجدوں میں ہمارے نمازی کچے ہیں سارے. انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہے دین کی خاطر. ہم اپنی طرف دیکھیں ہمارا کیا حال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر دانتوں پر پتھر کھائے ہیں. امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، امام حسین کا سر نیزے پہ آیا گیا ہے، امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. بتا مسلمان میں نے کیا کیا دین کی خاطر اور تو نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو دین کی خاطر ہم نے تو بکرے کے نام پر کتے لوگوں کو کھلا دیے ہیں، گائے کے نام پر گدھے ہم نے لوگوں کو کھلا دیے ہیں. مسلمان کی تو یہ حالت ہے کہ مسجدوں کے پنکھے اور لوٹے بھی محفوظ نہیں ہے. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہمارے ملک کا حال سب کو پتہ ہے. کولر کے پاس ہو تو زنجیر لگا کے ہم نے گلاس کی حفاظت کی ہے. یہ ہے مسلمان. کس درجے کے مسلمان ہیں ہم؟ کیا قربانی ہے ہماری دین کے لیے، اسلام کے لیے؟ نام کے ہم محمد ہیں، عبداللہ بھی ہے، نام کے ہم
عاشق رسول بھی ہیں، ہم سب کچھ ہے، لیکن حقیقت میں ہم صرف مجسمہ ہے، روح ہماری نہیں ہے۔